جو بھی بندہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی. جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا چکا کہ وہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. شہید حکمی کسے کہتے ہیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ نے کچھ اور احباب بھی ہیں، حضرات بھی ہیں جن کا تعین کیا ہے کہ یہ بھی شہید ہیں. مثال کے طور پر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہ لوگ جو کہیں پر آگ لگے اور جلس کے مر جائیں، جو مسلمان ہوں، تو ان کو بھی شہید کہا گیا ہے. اسی طرح وہ عورت جو ڈیلیوری کے وقت انتقال کر جائے اسے بھی شہید کہا گیا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کسی ایسے سانحے میں فوت ہو جائے، سیلاب آ جائے، پانی میں کوئی سواری گر جائے، فوت ہو جائے، مسلمان ہوں، تو انہیں بھی شہید کہا گیا ہے. اور کوئی بڑی بیماری، طاعون کی بیماری، ایسی بیماریوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اگر اس میں مبتلا ہو کہ لمبے عرصے تک وہ فوت ہوا اور صبر کرتا رہا تو اسے بھی شہید کا رتبہ دیا گیا ہے. لیکن یہ شہید حکمی ہوتے ہیں، اور جو شہید حقیقی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا. اور شہید حکمی کا آسان ترجمہ کر دوں کہ یہ میرے حبیب کا اختیار ہے، وہ جسے چاہیں رتبہ شہادت عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو شہید حکمی ہوتا ہے اس میں ایک اور رتبہ بھی ہے، توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. یہ میں نے بات سمجھانے کے بعد اس بات کو چھیڑا ہے تاکہ آپ کو اور مزہ آئے. شہید حکمی میں جو جلس کے فوت ہو جائے وہ بھی، جو پانی میں کسی سیلاب میں جناب چلا جائے وہ بھی، اور اسی طرح عورت جو ڈیلیوری کے وقت وہ بھی، اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری آل سے محبت کرتے فوت ہو جائے اسے بھی رتبہ شہادت عطا کیا جاتا ہے. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، الا ومن لا حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جو میری آل کی محبت پر فوت ہو گیا اسے بھی اللہ رتبہ شہادت عطا فرماتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کچھ احباب، یہ شہید حکمی ہوتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا اختیار ہے کہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا، اس صف میں جگہ عطا فرما دی. حقیقی شہید کون ہوتا ہے وہ میں بتا چکا، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. آج جس شہید کا ہم بیان کریں گے وہ وہی شہید ہے جو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اس شہید کے بارے میں میرے رب نے کیا فرمایا، قرآن کا فیضان ہے، ذرا دل و دماغ کھول کے بیٹھیے گا، لطف آئے گا آپ کو اللہ کے فضل سے. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا ہے. حضرات علماء بیٹھے ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف میں حکمت ہے. یہاں پر جو کلام ہے نا، ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیے. یہ نہیں کہا کہ وہ شہید جس کی ساری زندگی بھی اور جب شہید ہونے لگا تو اس وقت بھی وہ اللہ کی راہ میں ہو تو وہ شہید ہے. پچھلی زندگی کا یہاں سوال نہیں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ جب وہ موت حاصل ہوئی اسے تو اس وقت وہ اللہ کے راہ میں ہو تو فرمایا اس کی موت کو بھی شہادت کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا یا وقت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا آپ ساتھ دیں. 12 گھڑیوں پہ بجنے چاہیے، چہروں پر نہیں بجنے چاہیے، یہ میں بتاؤں. اور ابھی تو آپ نے حضرت پیر صاحب کا خطاب بھی سننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا جا کے بیٹھیے، میں تو طالب علم ہوں، میرا تھوڑا سا ساتھ دیجئے. یہاں پر فرمایا جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو. تھوڑی سی آواز کھولیں گے، میں تھکا ہوا ہوں، آپ کا ساؤنڈ تو بہت پیارا ہے، دوپہر کو بھی پڑھا ہے میں نے، بہت پیارا ہے، میں تھکا ہوا ہوں. جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو، توجہ کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو، پچھلی زندگی کا یہاں سوال ہی نہیں ہے. فرمایا موت اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ اسے مرنے نہیں دیتا، وہ زندہ ہے. میں نے کہا پھر ایک میرے طالب علم کی بات بھی سنو. کیا میں نے کہا جس کی فقط موت اللہ کے لیے ہو، جب وہ زندہ ہے تو جس کی ساری زندگی کی قسمیں رب نے اٹھائیں وہ محبوب کیسے زندہ نہیں؟ اب دیکھیں نا قرآن مجید پڑھے، اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. فرمایا محبوب تیری زندگی کی قسم ہے، جو تیری شانیں نہیں سمجھ سکتے وہ تو ایسے بھٹک رہے ہیں جیسے نشئی بھٹک رہا ہو. بنگی چرسی نشئی بولو تے صحیح نہیں. اس جملے دا لطف لاؤ سرکار، سبحان اللہ کہنا کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ قرآن مجید ہے. تو جس کی ساری زندگی کی رب قسمیں اٹھائے، بتاؤ پھر وہ اپنے روضہ اقدس میں کیوں زندہ نہیں ہے بھائی؟ تو پھر فاضل بریلوی کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، تو زندہ ہے واللہ.
तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने का। तो मेरा अकीदा तो सैयद आला हज़रत का ठीक हुआ ना। अगरचे बात शहीद की है लेकिन यहाँ अकीदा निकलता है तो सुनो ना, समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर एक लतीफ बात समझ आ गई आप हजरात को? आपके चेहरों की मुस्कुराहट ने बता दिया कि आप बड़े ज़ौक़ वाले बंदे हैं। अब जरा दूसरी बात सुनिएगा। शहीद वो जिसकी मौत अल्लाह की राह में हो, और वो क्या है? जिंदा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तालिब इल्म हूं ना, मेरा अपना ढंग है, मेरा अपना रंग है, और हजरत अत्तार का नौकर हूं, तो इस एतबार से आपने जरा तवज्जो फरमानी है। शहीद जब शहीद होता है कब्र में रखते हैं या नहीं रखते हैं? ऐसे ही बात है। एक बंदा शहीद हो गया, उलमा ने सब ने बता दिया कि ये रुतबा शहादत पे फायद है, हमने कब्र पे उसे दफन कर दिया। 20 सालों के बाद मैं आपको कब्र पे लेके जाता हूँ और मैं सवाल करता हूँ, बता ये बंदा मुर्दा है या जिंदा है? बताओ क्या जवाब दोगे? सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे ना तो पीछे वाले भी बोलेंगे। समझ आई ना? जरूरी नहीं कि मौलवी टेल लावे हलाल ही हो जाए तो ही तुसी सुभान अल्लाह कहनी होती है। जरा जुमले पर गौर किया करें, जो मैंने कहा इसको समझिए जरा। बंदा शहीद हो गया, शरीयत के उसूलों के मुताबिक बता दिया गया कि ये शहीद है, कब्र में दफन हो गया। 20 सालों के बाद मैं कब्र पे ले, मैं बता जिंदा या मुर्दा है? कहता है जिंदा है। तो मैंने कहा मौलाना फिर तुम्हारा अकीदे का तो जनाजा निकल गया। तुम तो कहते थे जो कब्र में चला गया मार के मिट्टी हो गया तो ये रब ने इनू नहीं मरण दिता, तो जो हर कब्र चाहता फिर ਉਹਦੇ बारे की बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? यही अपने बाबू भाई ने, यही बाबू भाई ने जेड़ा नु इन्ना लुत्फ आया, तो तुसी भी तो बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं की आखिया अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। आहले स्टेज बड़ी शाबाश दे रहे हैं, जरा आहले नजर आप भी तवज्जो फरमाए ना। मैंने क्या कहा है? मैंने जो आपकी खिदमत में बात कही है जरा ध्यान फरमाए। मैंने कहा जनाब ये शहीद कब्र में है। तो मैंने कहा फिर एक और लहजे से बात कर लूं? कहा करो। तो मैंने कहा इसका मतलब है फिर कुछ कब्रों में हस्तियां जिंदा होती हैं। मैंने ये सूरत मसला बदल ली है इसलिए जज़ाकल्लाह, ताकि आपको मसला समझ आए कि मैंने अर्ज क्या किया है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? तो फरमाया शहीद जिंदा है। मैं कहा वो तो जिंदा है पर पीछे फूल भी तो चुनना, वो कब्र में चला जाए तब भी जिंदा है। अच्छा, आपने ज़ौक़ बना दिया, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। शहीद जिंदा है, इंसानी अकल का परिंदा परवाज कर सकता है ना? ऐ जिंदा है तो फिर साडे कोल बहिंदा क्यों नहीं, तो साडे नाल गल्लां क्यों नहीं करदा? अल्लाह ने पहले ही पाबंदी ला छड्डी, फरमाया अपने कद के मुताबिक गल करो। क्यों? फरमाया तुहाडा शऊर ही छोटा है, असी दोस्तों वड्डी हयाती अता फरमा छड़ी। नहीं तवज्जो फरमाई ना हज़रात ने? कैसी प्यारी बात है यार। और तुम्हारा शऊर छोटा है, शहीद की जिंदगी बड़ी है यार। ओ बोलो ना यार, बाबू नू चस आ गई हो, तुसी भी तो बोलो ना यार। वाह भाई वाह, जाबिर सच्चा सी कहंदे जदों यार बाबू नू चस आ गई हो, तुसी भी तो बोलो ना यार। वाह भाई वाह, जाबिर सच्चा सी कहंदे जदों मिलोगे पता लगेगा बंदा बड़े प्यार वाला है। अल्लाह इनको खैर व बरकत अता फरमाए। समझ आ गई आप हज़रात को? चलो यार उलमा बैठे, मैं इनको सबक सुना लूं और आप जरा तवज्जो कीजिएगा। ये कुरान का फैजान है ना, खुदा की कसम दिलो दिमाग के हर किस्म का वाल बंद जे खोले ना तो गल होई। आपके अगर हाथ है तो उठा के सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कोई अर्ज की बात नहीं। हाँ हाँ, कई आपने वेख्या होगा 6वें पौधे ते खलो जे नचन डे होंदे जिवें लकी रानी दे होंदे ने, ते थल्लड़े मरनी आए होंदे ने वाह 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 वाह। और कमाल है यार, झूठ बोलण ते सारे बोलदे ने, तुहाडे सच ते नहीं बोलने डे। सच ते नहीं बोल लिया करो भाजी, तगड़े होके बैठो थोड़ा जिहा। समझ आ रही है ना? तगड़े होके बैठो जरा। अब यहाँ पर सुनिएगा, शहीद जिंदा है, हम बात भी नहीं कर सकते। क्यों? हमारे शऊर से बड़ी जिंदगी है। लेकिन एक सवाल तो है ना, शहीद अगर जिंदा है तो कहां है? तुसी मठ नहीं बोलते जो तुसी कुरान सुनना फिर तुसी बोलना है, क्योंकि अमूमी तौर ते ना एक रस्मन ते रिवाजन तकरीरां होंदियां ने। साडे कोलों माल कोई नहीं, असीं ही इमाम अहमद रजा दे नौकर, साडे कोलों माल कोई नहीं। मतलब पहले दस छड्डा, शहीद जिंदा कहां है? कहंदे तू किवें दसेगा? मैं कहा मैं तेनू कुरान चो दसांगा। कुरान मजीद पढ़िए, 4था पारा, अल्लाह फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। फरमा जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए मुर्दा गुमान भी मत करना। पहले था कहना नहीं है, हुणे सोचना भी नहीं। यार बोलो तो सही ना। क्या भाई पहले क्या था? पहले क्या था कि कहना नहीं, हुणे सोची भी ना। अच्छा ये डीप बंदी
اچھا ہم نہیں سوچتے پر وہ ہیں کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. کہاں؟ فرمایا عند ربہم، اپنے رب کے پاس. صدقے 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 صدقے. کئی بندے اجے نہیں پہنچے، میں گل بڑی وڈی کر چڑی ہے. اور قرآن پڑھا ہے، قرآن کہاں زندہ ہے؟ رب کے پاس. میں کہا بھائی ہوں اے آکھاں بھی رب ایتھے اوتھے، میں تو قرآن دی آیت پڑھ دینا. اللہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا جدھر بھی دیکھو گے رب کے جلوے وہی نظر آ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے جلوے ہر جگہ ہیں. یعنی اگر کو پوچھے رب کی تے دونوں قرآن دستا پہ ابھی وہ ہر جگہ تے اپنی شیانے چار. آواز پھر مٹھی ہوندی پئی جے. فرمائی اچھا لیکن اس کے باوجود کچھ اور جگہ بھی ہیں رب نے بتایا ہے کہ میں کہاں ہوں. ایک کوئی میں سنا چڑھنا. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا انسان پریشان نہیں ہونا سی تو تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے. شہید زندہ ہے کہاں؟ رب کے پاس. رب کے جلوے کہاں ہے؟ ہر طرف، اور بالخصوص شاہ رگ سے بھی قریب. تو میں نے کہا جہاں جہاں رب کے جلوے ہیں اس کی عطا سے وہاں وہاں شہید بھی تو ہے نا. سانو کہندے ہو تسی جتھے جاندے ہو یا حسین کر دے ہو، او تے کربلا چ نے. میں کہا چپ کرو کلی بلا، تینوں مسئلے دا ہی نہیں پتا. تو کلی کربلا نہ ویکھ، تو ویکھ شہید نو رتبہ کینے دیتا ہے؟ کہ رب نے اپنے کول رکھیا. میں کہا پھر جتھے رب دے جلوے نے ہوتے شہید دے جلوے. اچھی بولو سبحان اللہ برابر. تو سانو ایتھے ہی باؤنڈ کری ہونا کو تگڑا ہو یار. اے قرآن مجید ہے بھائی. فرمایا شہید کہاں ہے؟ رب کے پاس ہے. تو جہاں جہاں اس کے جلوے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے یہاں ہے تو وہاں نہیں؟ بولو نا یار. بلکہ وہ تو جہاں ہے. اچھا اے جڑی شارہ گالی گل ہے اتھے بھی میرا دل کردا میں ایک گل سناواں تانوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل کی تھی. فرمایا رب نے جب اپنی بات کہی نا تو فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے. اور جب محبوب کی بات کہی نا تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو میرا نبی ہے نا یہ تمہاری جان سے قریب ہے. انفو سے بمانا قلب لیا گیا، تو اڈے دل دے ویچے تو بھی نیڑے ہے. فرمایا کیا وجہ ہے؟ حبیب کی بات آئی تو دل کی بات کہی، اپنی بات آئی تو یہاں کی کہی. فرمایا دل ایک مکان ہے جس میں حبیب کے جلوے ہیں، یہ راستہ ہے. اللہ نے فرمایا حبیبہ تیرے تائیں اونیوں نو دینا جڑا تیرے لائق ہوئے گا. بولو ہے سبحان اللہ. اپنی رحمتاں دے ڈیرے لائے نے بھئی جیڑا اے دے لائق ہوئے گا تو آئیں اندر جائے گا، اودا نہیں جے جا سکدا. پیر بھائی تواڈی سبحان اللہ نہیں نکل دی پئی. تکڑا ہو کے بولنا میرا پتر. منہ والی ویکھی جانا کہ اچھی بھی بول سبحان اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے حضرات دی؟ اے میں پیر بھائی نے تو آنکھیں بھی باقی بھی تکڑے ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ کوئی لطف بھی آ رہا کہ کوئی نہیں آ رہا؟ اچھا فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے رب نے شہیدوں کو اپنے پاس رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنا تو قریب وہ بھی ہوں گے نا. تو سانو دوریاں ہی دسی جانا ہے، جہاں کام کر اپنا. تینوں کدی کسے دسیا ہی کوئی نہیں. اب آ جاؤ. اچھا اے بھی لطف والی گل جے. شہید اینو مردہ نہیں کہنا، سوچنا بھی نہیں. شہید ہے کتے؟ اکھے اللہ دے کول ہے کہ زندہ. اچھا یار اللہ دے کول کی کردا ہے؟ میں جے قرآن پڑھا تو پھر تو بولنا بنتا ہے نا. اے تسی جدوں دے دوڑیاں مائیاں تے سوراں تے بولن لگے ہو نا تاں ہی مولوی قرآن و حدیث پڑھنا چھڑ گئے جے. کیوں بھئی افتخار بھائی تہاڈا زیادہ تجربہ ہے تے ہر روز علماء نو پڑھاوندے نے نا. انہاں نو بھی بعد وچ احساس ہوندا ہے بس اوقات میں یار آیا تے 50,000 لے گیا لیکن گل کوئی نہیں سنائی ہے نے. منہ تو بیٹھے نے پوچھ لو یہ بھی بات کہندے نے مولوی صاحب کہ رب نے تیری گڈی چڑھائی دیتی تو گل تو سنایا کر. کوئی راگڑیاں تے سجا کھبا تے گھر ٹر جانا ہے. قرآن کا بھی کو فیضان ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سور والوں کا مخالف ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سور کے ساتھ میلاد بھی بیان کیا جا سکتا ہے، تقریر بھی ہو سکتی ہے، محرم شریف بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن روایات صحیحہ و معتبرہ ہوں. پھر بیان کرو ہے میں جھوٹیاں گلاں فلانی انج ہو گیا فلانا انج ہو گیا لوکاں نوں روان واسطے. اعلیٰ حضرت فرمایا اگر امام علی مقام کا کوئی ذکر پڑھے اور سنے اور اس کے دل میں غم نہ پیدا ہو، اس کا دل غمناک نہ ہو، اس کو درد نہ ہو، تو دل ہی نہیں ہے.
لیکن فرمایا اس غم کا بازاروں میں تماشا نہ بناؤ. فرمایا ایسی تقریر کرنا کہ جھوٹیاں گلاں کر کے قوم نو روایا جائے یہ حرام ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ رونے اور رلانے میں فرق ہے. رلانا حرام ہے، رونا جائز ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا جن میں واقعہ یاد آوے دے دل چ درد نہ ہوئے وہی کو دل ہے پتھر دا ٹوٹا لئی پھردا ہے. ٹلے پہ گا سر ہلاؤنا گزارا کوئی نہیں جی ہونا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن سارے بازار تماشا نہ بناؤ. حسینیت کو بیان کرتے اتنا نہ روو. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. کئی تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں، رلاتے ہیں قوم کو. اور میں کیا مینوں ایتھے بابا جی خادم حسین رضوی دی گل بڑی چیتے ہوندی جے. آپ فرمایا کر دے سن ایک منٹ، آپ فرمایا کر دے سن حسینیت انج نہ بیان کر بھی قوم کمزور ہو جائے. روا روا کے ہی مار چھڑنا ہے. حسینیت انج بیان کر بہن والا ایک